اکثر ٹی وی پہ آپ سنتے ہیں کہ کسی نے قتل کیا اور قتل کے بدلے میں دیت دے دی۔ تو کافی زیادہ لوگوں کو دیت کے بارے میں نہیں معلوم، تو وہ پوچھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا اس پہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ میں نے LLM کیا ہے بیری یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ دیت کیا ہے؟ دیت کو اگر میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو اس کو بولتے ہیں بلڈ منی۔ مطلب کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے یا اس سے قتل ہو گیا ہے تو اس کے جو جس کا قتل ہوا ہے اس کے جو لیگل ہیئرز ہیں، مطلب کہ جو اس کے پیچھے جو اس کے کلوز ریلیٹیوز ہیں، اس کی بیوی، اس کے بچے، اور اگر وہ عورت ہے تو اس کا خاوند، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا ہے وہ اس کو سزا نہ دے بلکہ اس سے کمپنسیشن لے لیں، مطلب کچھ رقم لے لیں جس رقم کے بدلے میں وہ اس کو معاف کر دیں۔ تو اس کمپنسیشن کو دیت بولا جاتا ہے۔ دیت جو ہے یہ اسپیسیفک قتل کی ٹرم میں یوز ہوتی ہے، اور قتل کے بدلے میں جو کمپنسیشن دی جاتی ہے اس کو دیت بولتے ہیں۔ ویسے تو زخم میں بھی کمپنسیشن ہوتی ہے، دیت جو ہے یہ اسپیسیفکلی یہ قتل کے لیے یوز ہوتی ہے۔ تو دیت جو ہے یہ میری ایک ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا، جس میں نے کائنڈز آف پنشمنٹ بتائی ہیں کہ سزاؤں کی کتنی قسمیں ہیں۔ جو دیت ہے یہ سزاؤں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے بڑی تفصیل سے جتنی بھی سزائیں ہیں پاکستان میں قانون کے مطابق وہ میں نے بتائی ہیں اس میں۔ تو آج ہم اس میں سے دیت پہ بات کریں گے، کیونکہ دیت جو ہے یہ اکثر یوز ہونے والا ورڈ ہے اور اکثر لوگ اس کے بارے میں سنتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں۔ پنشمنٹس کی دو موڈز ہیں، نمبر 1 کارپوریل بولا جاتا ہے اور دوسری کمپنسیٹری۔ کارپوریل میں قصاص اور تعزیر، اور کمپنسیٹری میں دیت، عرش اور ضمان۔ دیت کی ویلیو کیا ہے؟ دیت کتنی ہونی چاہیے اور کتنی جو ہے وہ پے کرنی چاہیے؟ دیت کی جو ویلیو ہے وہ ڈیفائن کی جاتی ہے اسلامی اصولوں کے مطابق، اور جو قتل کرنے والا ہے اس کی فائنینشیل پوزیشن دیکھتے ہوئے، اور جو قتل ہوا ہے اس کی جو لیگل ہیئرز ہیں ان کی فائنینشیل پوزیشن مد نظر رکھتے ہوئے ڈیفائن کی جاتی ہے۔ لیکن دیت جو ہے اس کی جو منیمم حد ہے وہ طے کی ہوئی ہے 30,630 گرام سلور، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیوٹی قانون نے لگائی ہوئی ہے کہ ہر سال جولائی کے پہلی ڈیٹ کو فیڈرل گورنمنٹ نے سلور کی جو ایگزیکٹ پرائس ہے وہ آفیشیل گزٹ میں شائع کرنی ہوتی ہے، جو اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس میں نے آپ کو بتایا کہ جو فیکٹرز ہیں دیت کو ڈیفائن کرتے ہوئے، ان میں سب سے پہلے قرآنک ورسز، یعنی کہ قرآن میں کیا حکم آیا ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے سنت میں کیا ہے، مطلب ریفرنس لیا جاتا ہے قرآن اور اس کے بعد سنت، اور اس کے بعد جو بھی اماؤنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈکلیئر کی ہوگی اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ کنوکٹ کی، یعنی کہ قتل کرنے والے کی، اور فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ ہیئرز آف وکٹم، یعنی کہ جو قتل ہوا ہے اس کے جو ورثاء ہیں ان کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، یہ یعنی کہ فیکٹرز ہیں فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیت کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ دیت کتنی ہونی چاہیے۔ دیت کی کنڈیشن کیا ہے؟ مطلب یہ دیت کہاں پہ اپلائی ہوتی ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دیت جو ہے ویسے تو زخم میں بھی کمپنسیشن ہے، لیکن جو دیت ہے یہ صرف اور صرف قتل کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے۔ پیمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے دیت کی؟ سیکشن 331 PPC بتاتا ہے کہ جو پیمنٹ ہے دیت کی یہ 2 طریقوں سے دی جا سکتی ہے، یا تو لمسم پے کی جا سکتی ہے اکٹھی، یا پھر انسٹالمنٹ میں بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن جو انسٹالمنٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 3 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی، 3 سال کے اندر ہی اس کو پے کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ انسٹالمنٹ پے نہ کر سکے اور وہ فیل ہو جائے اپنی اس ڈیوٹی پہ، تو پھر اس کو جیل میں رکھا جائے گا، اور جب تک وہ پے نہ کر دے تب تک اس کو رہائی نہیں ملے گی۔ ہاں، اس کی وہ بیل لے سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر وہ عدالت کو مطمئن کرے کہ وہ بقیہ رقم پے کر دے گا،
اور یا جب بھی عدالت اس کو طلب کرے گی وہ حاضر ہو جائے گا۔ اگر قتل کرنے والا دیت دینے سے پہلے فوت ہو جائے یا دیت وہ دے رہا ہو دوران انسٹالمنٹ وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کی دیت کیسے لی جائے گی؟ آیا کہ اس کی دیت ختم ہو جائے گی یا کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس کی جو پراپرٹی ہے جو وہ چھوڑ کے گیا ہے وہ اس میں سے اس کا حصہ لے کے دیت پے کی جائے گی، مطلب جان نہیں چھوٹے گی اس کی جب تک وہ دیت پے نہ ہو جائے۔ سیکشن 330 پی پی سی یہ بتاتا ہے کہ اس دیت کی ڈسپرسمنٹ کیسے ہوگی، یعنی کہ وہ جو لیگل ہیئرز ہیں ان میں کتنی کتنی تقسیم ہوگی۔ تو یہ جو وراثت کا فارمولہ ہے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وراثت میں اس کو دیت میں بھی اتنا ہی اس پورشن سے ہی حصہ ملے گا۔ لیکن وراثت میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرسن اپنا جو اسپیسیفک حصہ ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ حصہ باقیوں کو مل جاتا ہے، لیکن اس دیت میں اس کنڈیشن کو نہیں دیکھا جاتا۔ دیت میں اگر ایک پرسن اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر جو کنوکٹ ہے جس نے قتل کیا ہے وہ اس چیز سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ پھر باؤنڈ نہیں ہوتا اس کو پے کرنے کا، تو باقیوں کو وہ پے کرے گا جنہوں نے معاف نہیں کیا، لیکن جس نے معاف کر دیا اس کو وہ پے نہیں کرے گا۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس میں سے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔